السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک پہ، اس قوم پہ اور اس امت پہ بھی اللہ پاک رحم کرے۔ تو آج ہم نفس کے علم کے بارے میں جو سیکھ رہے ہیں اور جہاد بن نفس کے بارے میں جو ہم علم سیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس ہے، زمان اور مکان۔ ٹھیک ہے، اردو میں اسے ٹرانسلیٹ کریں تو زمان اور مکان۔ ٹھیک ہے، نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم تصور جو ہے نا، وہ کنسیپٹ وہ زمان اور مکان کا ہے، ٹائم اینڈ سپیس۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے شعوری کا یا رسائی کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زمان اور مکان ڈیویلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، دوئی ہے، نفس سے دوئی یا ڈیویلٹی کا تاثر افیکٹ پیدا کرنے کے لیے خود کو ہر شے سے الگ یا علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس علیحدگی کے لیے اسے سپیس یعنی خلا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ایسے سمجھتے ہیں کہ شاہد اور مشہود، ٹھیک ہے، دیٹ از دا آبزروڈ، ٹھیک ہے، کے درمیان ایک خلا ہے، ایک سپیس ہے، یہ مکان ہے۔ ٹھیک ہے، اس مقام میں سپیس ہے جو شاہد اور مشہود کے درمیان جو خلا سپیس موجود ہے، جو فاصلہ پیدا ہوتا ہے، اسے میجر ڈسٹنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس فاصلے میں جو میجر ڈسٹنس میں شاہد کی معلومات مشہود تک اور مشہود کی معلومات شاہد تک لے جانے کے لیے سوچ یا تھاٹ پیدا ہوتی ہے، جو اس فاصلے میں آنے اور جانے کا سفر طے کرتی ہے۔ اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شے پیدا ہوتی ہے، اسے ٹائم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے سوچ، وقت یا تھاٹ ٹائم ہے۔ ٹھیک، یہ ہے زمان اور مکان کی اصل تعریف، ورنہ جہاں بھی دیکھا ہے وہاں میں مکان زمان کو ٹائم اور مکان کو خلا سپیس کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فاصلہ یا ڈسٹنس یا میجرمنٹ کا ذکر ہی نہیں ملتا کہیں پہ بھی۔ ٹھیک ہے، لگتا تو یہی ہے کہ زمان اور مکان کی اس سے آسان تعریف اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا سمجھ آ جانا ایک الگ ہی شے ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ جس کو زمان اور مکان کی سمجھ آ گئی، جس کو ٹائم اینڈ سپیس کی سمجھ آ گئی، اس کی بہت بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نفس کو سمجھنے کے لیے، اور جس کو یہ سمجھ آ گیا ٹائم اینڈ سپیس کا چکر، ٹھیک ہے، اس کو نفس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی جو اس کی درپیش مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مطلب جو ڈیفیکلٹ میتھڈ ہے یا جو پارٹ ہے اس کا، وہ سمجھ آ جائے گا بہت سارا اگر آپ ٹائم اینڈ سپیس کو سمجھ گئے۔ تو جو بیان کیا میں نے، اس کی تعریف اگر انگلش میں کروں تو وہ ایسے ہے: دیر از اے اسپیس بٹوین دا آبزرور اینڈ دا آبزروڈ۔ ٹھیک ہے، ان دیٹ اسپیس دیر از اے ڈسٹینس، اور ان دیٹ ڈسٹینس تھاٹ از ٹیکنگ پلیس وچ از ٹائم۔ ٹھیک ہے، تو وقت بھی جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک جو ہے وہ بایولوجیکل ٹائم ہے جسے اردو میں حیاتیاتی ٹائم کہیں گے، اور جس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ سوچ کے گرد یا سورج کے گرد جو ہے زمین کے گھومنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے زمین ہماری، ٹھیک ہے، یہ اس سے جو ٹائم پیدا ہونے والا ٹائم ہے، اس کو ہم بایولوجیکل ٹائم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا ایک حصہ چاند بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بڑھنے سے گھٹنے سے وقت کی منازل جو ہیں وہ طے کی جاتی ہیں۔ بایولوجیکل ٹائم میں تقریباً اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب قیامت کے نزدیک ہے، ہم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو ایک اندھا بھی اب سمجھ لے گا کہ یہ حقیقت ہے۔
کہ جو بایولوجیکل ٹائم ہے یا اس دنیا کو مزید اب بچایا جا نہیں سکتا، یہ بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے، ایٹماسفیئر ہمارا بہت تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو وقت دو طرح کا بالکل ایسے ہے جیسے گریوٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی وہ ہے جو زمین پر موجود ہر شے کو زمین سے جوڑے ہوئے ہیں، بائنڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری وہ ہے جو زمین کو خلا میں اسے مدار یعنی اپنے آربٹ سے جوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اسے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری طرح کی فورس آف گریوٹی زمین میں موجود انسانوں سمیت کسی شے پر اثر انداز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے خلا بعض جو ہیں وہ جب خلا میں حرکت کرتے ہیں تو ان پر کشش ثقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ گریوٹی ان پہ کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی جب وہ خلا میں آپ سفر کریں گے۔ تو اب فزکس ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے یہ۔ تو اگر خلا میں موجود زمین میں موجود تمام سیارے، ستارے، چاند اور سورج ہر شے اپنی سمت پر چل رہی ہوتی ہے تو زمین سے خلا میں جانے والی ہر شے یا کشش ثقل سے آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر خود زمین کو یہ آزادی کیوں نہیں ہے، یہ ایک کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ بھی تو اس خلا کا حصہ ہے نا، زمین بھی اس خلا کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور طرح کی جو گریوٹی ہے یا کشش ثقل ہے جس نے زمین کو خلا میں باندھ رکھا ہے۔ اس دوسری قسم کو کشش ثقل کا اثر جو ہے صرف خلائی اجسام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت یعنی ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو کشش ثقل ٹائم بھی دو قسم کا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حیاتیاتی ٹائم ہے، بایولوجیکل ٹائم ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ کرونالوجیکل ہے، اسے ہر حال میں چلنا ہے، جیسے سورج کو نکلنے سے اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ ایک دن روک دے گا اسے، اور قیامت کا مطلب اینڈ آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرح کے وقت کو ہم جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹائم کہتے ہیں یا نفسیاتی ٹائم یا نفسیاتی وقت کہتے ہیں۔ یہ سوچ، حرکت یا موومنٹ آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی وقت جو ہے وہ ڈیزائر ہے، خواہش ہے، اس میں لپٹا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ، انسان جو آج میں ہے کل تک بن جانے کی سوچ، یہ وسط ایکسپینشن کی سوچ ہے، یہ جو اپنی ذات میں خود ایک خواہش ہے، یہ ارتقاء یا ایولیوشن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نفسیاتی ارتقاء ہے جو جاری و ساری ہے، اور سائیکولوجیکل ایولیوشن ہے، حیاتیاتی ارتقاء تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے ہاتھ اب 3 یا 4 نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 2 ہی رہیں گے۔ تو نفسیاتی وقت جو ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل ٹائم ہوتا ہے، اسے امید بھی ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے اسے بہتر کرنے کی سوچ میں وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کی سوچ میں وقت ہے، اسے دوبارہ کرنے کی سوچ میں وقت ہے، اور یہی سائیکولوجیکل وقت ہے جو انفرادیت میں بھی چلا آ رہا ہے اور اجتماعی انسانیت میں بھی کار فرما ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس سے آزاد ہونے کے لیے اپنے نفسیاتی ٹائم کو جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے ہمیں، کہ ہمارا جو سائیکولوجیکل ٹائم ہے اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حیاتیاتی وقت کو روکا نہیں جا سکتا، نفسیاتی وقت کو جو ہے وہ 110% روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کوئی وہ انہونی سی بات نہیں کر رہا، یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے، آپ نفسیاتی ٹائم کو روک سکتے ہیں، یہ آپ کے قبضے میں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی پہلے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر ان کو سمجھ پائیں گے تو پھر آپ نفسیاتی ٹائم یا سائیکولوجیکل ٹائم آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حیاتی جو ٹائم اسے روکا جا سکتا ہے 100% تبدیل اور ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ موت کے صورت میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کی موت جو ہے وہ نفس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ وقت کے فاصلے یا میجرمنٹ ڈسٹنس کی باری آتی ہے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ قدیم ہو یا جدید، اس کی بنیاد جو ہے وہ میجرمنٹ یا فاصلے کی پیمائش ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ابھی کی ہے جو پرانی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ فاصلہ یا میجرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میجرمنٹ نہ ہوتی تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیمانہ، روٹر یا سوچ کا فاصلہ، ڈسٹنس ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں نام پیمائش کے ہیں، فاصلے کے بغیر کوئی پیمائش نہیں ہے۔ یہ پیمائش انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ پیمائش کا یہ آئیڈیا سب سے پہلے یونان میں آیا اور وہاں سے جو ہے پھر تمام دنیا خصوصاً مغرب میں منتقل ہوا۔ اس پیمائش کے اصول سے ہی میتھمیٹکس وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیمائش صرف ریاضی تک ہی محدود نہیں ہے، یا صرف جو میتھمیٹکس تک ہی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے اس ٹائم کی، اس میجرمنٹ کی، تو بلکہ اس سے انسان جو ہے نے تقابل یا کمپیئر کرنا سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شاعر سے دوسرے شاعر کا جو ہے تقابل، یا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کا تقابل یا کمپیریزن، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کا موازنہ ہی پیمائش کا میجرمنٹ سے وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اس طرح ہمارے نفس میں بھی جو ہے وہ کمپیریزن یا تقابل کار فرما ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے، مزید پیسہ، مزید وقت، یہ سب کا سب جو ہے کمپیریزن ہے یا اسی سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد جو ہے صرف اور صرف میجرمنٹ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فاصلے سے یا پیمائش سے ہوتی ہے۔ مکان یعنی اسپیس بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خلا بھی، ایک مادی ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی ہوتا ہے۔ مادی اسپیس کو سمجھنے کے لیے جو ہے میگا سٹیز کو دیکھیں، بڑے بڑے شہروں کو دیکھیں، لوگوں کو بے پناہ ہجوم اور انسانوں کی تعداد کثرت سے ہے نا، تو اسی لیے جو ہے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے جو ہے وہ اب مکان چھوٹے اور گلیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ جب باہر کی دنیا میں جگہ کم ہونے لگتی ہے تو نفسیاتی گھٹن جو ہے وہ بے پناہ بڑھتی ہے۔ حد سے زیادہ بڑے شہر جو ہیں وہ ظلم اور جرائم کا جو ہے کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے رہنے والے عظیم دباؤ میں آ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پریشر میں آئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مشاہدہ آپ کسی بھی ہجوم والی جگہ پر بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس جگہ یا اسپیس بہت کم رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں کے لوگ چھٹیوں میں باہر نکلتے ہیں اور پکنک آؤٹنگ کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، کھلی جگہ کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ دیر کے لیے اسپیس یا جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ پھر پاگل ہو جائیں۔ یہ فارمولہ جو ہے کچھ مدت کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ تیزی سے کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہی ہجوم والی زندگی میں وحشت جو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو جو زیادہ تر کہیں جانے کی عادت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کشادگی میں ہوتے ہیں، کھلے علاقے میں رہ رہتے ہیں۔ اس طرح نفسیاتی مکان ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سائیکولوجیکل سپیس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا شعور ہے۔ تو اس میں بہت تنگی ہوتی ہے، یہاں معلومات کا بے اندازہ جو ہجوم پایا جاتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کر چکا ہوں کہ وی آر فل آف ادرس، کیونکہ ہم دوسروں کے آئیڈیاز، ہمارا جو دماغ ہے یا دوسروں کے خیالوں سے ہمارا دماغ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں خوف، لالچ، حسد، نفرت، امید، خوشی، جانے کیا کیا بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
دنیاوی علم ذہن میں بے پناہ غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مائنڈ ذہن ہمیشہ مقبوضہ حالت میں رہتا ہے، آکوپیشن اسٹیٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس میں اسپیس جو ہے بہت کم رہ جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارا ذہن ہر طرح کے یعنی شعور کو، ہر قسم کے علم کو جو سے بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زمین میں بے پناہ گنجائش ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کوڑے کا ڈھیر اکٹھا کریں گے اور اس کا پہاڑ بنا دیں گے تو ساری جگہ جو ہے وہ جو ساری اسپیس ہے وہ اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گی، ٹھیک ہے. جبکہ نافع علم ہے، جو نفع والا علم ہے، ہمیشہ ایک ترتیب یا آرڈر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب ہی نفع دے سکتا ہے. اگر اسکول کی جماعتیں بے ترتیب ہو جائیں یا جو ہم اسکول میں ہماری اسٹینڈرڈز کا جو ایک ترتیب ہے وہ اگر غلط ہو جائے تو پھر ہمیں کیا سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. اگر پرائمری کرنے سے پہلے انسان میٹرک کرنے کے لیے نکل پڑے تو کیا سمجھ آئے گی. تو خلا جو ہے کاسمس کا مشاہدہ کریں، بری پڑی ہے، بے پناہ ستاروں سیاروں اربوں خربوں کی تعداد ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ایک خوبصورت ترین ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، میگنیفیشنٹ ڈسپلن کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور کار فرمایا. ذہن انسان میں بھی اتنی گنجائش ہے، ٹھیک ہے. علم کے سمندر جو ہیں وہ پیے جا سکتے ہیں اور جگہ پھر بھی باقی رہے گی. بات یہ ہے کہ ذہن میں علم ہے کہ کچرا، یا آپ نے دنیا کا علم اکٹھا کیا ہوا ہے یا کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے یا نفع والا علم اکٹھا کیا. جب تک وہ اپنے اندر کے کچرے کو صاف نہیں کرتا، اپنے اندر موجود علم کو ترتیب نہیں دیتا یا ری آرگنائز نہیں کرتا، تو تب تک جو ہے وہ اعلیٰ شعور تک رسائی عطا نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے جس صفائی یا پاکیزگی کی صورت ہوتی ہے، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیوریفیکیشن آف دا سیلف. یہی وجہ ہے کہ دنیا کو کبھی کوئی درست سمت میں چلا نہ سکا، ٹھیک ہے. اس زمین پر اگر کبھی انقلاب آیا تو وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آیا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی جو ہے وہ اللہ نے انسانوں کو اسلام عطا فرمایا، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ تزکیہ نفس پہ ہے، ٹھیک ہے. تو اجتماعیت کو ٹھیک کرنا جو ہے نہ تو تب ہمارا فرض ہے اور نہ ہی ہم سے ایسا ہو سکتا ہے جب تک کہ اسلام کو اپنی انفرادی زندگی پر یا خود پر اپلائی نہ کیا جائے یا لاگو نہ کیا جائے، تو اس میں کامیاب نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تب تک ہم جو ہے پوری انسانیت کا بوجھ یا وہ کرنے کے ان کو ہدایت پہ لانے کے اہل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو نفس انفرادی طور پر خود کو پاک کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے تو وہ دوسروں کے لیے پھر جو ہے نا نفع کا ہدایت کا سبب بن کر اللہ کے ہاں کامران ہو سکتا ہے. اور بصورت دیگر یہ ایک پھر خواب ہی ہے، ٹھیک ہے. نفس کو جو خود میں وسعت یا گنجائش پیدا کرنی ہوگی تاکہ شعور اعلیٰ تک رسائی ممکن ہو سکے. اس کے لیے نفس کو اپنے اندر چلتے وقت کو درست کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. بدلنا ہے اور کبھی اسے ختم بھی کر دینا ہے، ٹھیک ہے. وقت سوچ ہے، یہ سوچ کی حرکت ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے تو وقت بدل جاتا ہے. نفس سمیت یہ ساری دنیا، یہ زمان اور مکان سب کچھ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا نظریہ زندگی بدل جاتا ہے، آپ کا اس دنیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے، صرف ایک نفس کا علم حاصل کرنے سے، نفس کو سمجھنے سے. نفس کی جو جبلیات ہیں یا نفس کی جو چیزیں ہیں، حصے ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے جو وہ کے بعد جو ہے وہ آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. پھر آپ کی جو اس دنیا کو جینے کے لیے جو ہے وہ آپ کی
سوچ وہ چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی. پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں آج تک سویا ہوا تھا، اب میں جاگا ہوں. جب آپ کے اندر اصل علم آئے گا، ٹھیک ہے، تو اصل علم تب ہی آئے گا جب آپ پہلے والے علم کو یا جو ویسے فضول کا علم ہے اس کو باہر نکالیں گے، اس کو صاف کریں گے، اس کو مینٹین کریں گے، اس کو ایک ترتیب دیں گے، اور جو فضولیات ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تب آپ پہ جو اصل علم کا جو ہے نزول ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. دین اور دنیا جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ایسے جو کہتے ہیں نا کہ ہم دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے چلیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یا کرتا ہے تو پھر میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آیا وہ پھر منافقت ہے. ٹھیک ہے، دین کو لے کے آپ کو اس دنیا کے اپوزٹ چلنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سمندر کی جو لہریں آ رہی ہوتی ہیں ان کو چیرتے ہوئے آپ کو جانا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، کہ دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے نہیں چلا جا سکتا. ہاں، کافی جو ضرورت ہے بس وہاں تک دنیا کو رکھنا ہے. مزید اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں دنیا کو بھی ساتھ، دنیا داری جسے کہتے ہیں، جسے آج کل ہم نے دنیا داری کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے. جو دنیا داری ہے پھر وہ ساری دنیا داری ہے، پھر اس میں دین کہیں نہیں ہے. تو اگر دین ہے تو پھر یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اور اگر دین آ جائے تو پھر یہ دنیا بھی آپ کی اور وہ دنیا بھی آپ کی. تو دین ضروری ہے، اور دین کو ساتھ لے کے آپ کو جو دنیا کے اپوزٹ جانا ہے. ٹھیک ہے، لکیر کے فقیر نہیں بننا. یہ میں پہلے دن سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے بڑوں نے زندگی جی ہے یا جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ لائف سٹائل آپ نے نہیں اپنانا. آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، سوچ کے سمجھ کے اپنی پرسنالٹی کو کریٹ کر کے یا اس کو مینٹین کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے، ٹھیک ہے، تیار کر کے پھر آپ کو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل راستہ کیا ہے اور میں نے جانا کس طرف ہے. ٹھیک، تو اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ پہلے غور و فکر کریں. آپ کو ان دنیاوی معاملات کو لمیٹڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایک لمٹ میں لے آنا ہے. ٹھیک ہے، دین کو غالب کر دینا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، تو جب یہ کریں گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی. شروع میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی دنیا میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو وہ ایسے آسانی سے مل جائے. تو پھر تو یہ تو دین ہے اور یہ تو رب ہے. رب بھی آپ کو ایسے آسانی سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو آسان یہاں ہی ہے، آسان اسے ہم کہہ بھی سکتے ہیں وہ اس دنیا میں. تو یہ موقع بھی ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں جانے کے لیے یا جینے کے لیے یا اچھی زندگی کے لیے اس دنیا میں جو ہے وہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج جو ہم نے چیز سمجھی ہے وہ ہے زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس. اس میں نے آپ کو دو طرح کی چیزیں بتائی ہیں. ایک ٹائم بھی دو طرح کا ہے اور اسپیس بھی دو طرح کی ہے. ایک سائیکولوجیکل ٹائم ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بایولوجیکل ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک بایولوجیکل اسپیس ہے اور ایک سائیکولوجیکل اسپیس ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں چاروں چیزوں کو علیحدہ کر کے میں نے آسانی سے آپ کو سمجھایا. تو کوشش کیا کریں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھا کریں. لکھ لیں گے یا لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اور
جلدی اور جو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ میرا اپنا جو ایک پیٹرن بھی ہے اور اس کو میں فالو بھی کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی چیز میں نے کرنی ہوتی ہے یا میں وہ جیسے ابھی میں آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں تو یہ پہلے میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پہلے میں ایک ترتیب بنا کے پورا ایک مضمون لکھ کے پہلے ان کو دیکھتا ہوں کہ کیا کیا میں نے آج آپ کو بتانا ہے، اس کی ترتیب سے پہلے لکھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک۔ تو اسی طرح آپ جیسے میں بیان کر رہا ہوں یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی باڈی اور مائنڈ دونوں اسی چیز میں جو ہے مصروف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ذہن بھی کہیں نہیں جائے گا اور مائنڈ بھی کہیں نہیں جائے گا۔ اگر صرف سننے کی حد تک کریں گے تو پھر آپ کے جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بلا لے گا، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، مطلب کچھ بھی انسان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آج کل تو کوئی بھی چیز کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو فری ٹائم میں اور اکیلے میں بیٹھ کے لکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو میں نے کہا یا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے۔ لکھیں گے تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا، سمجھ بھی آئے گا اور پھر آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا شروع کر دیں گے جب لکھیں گے۔ تو یہ لکھنے کا فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں، اگر نہ ایسا ہو تو پھر میں ادھر ہی ہوں، بھاگ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو سمجھانا ہے، صرف اور صرف آپ کو بتانا ہے، بس واللہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بار بار آپ سے منت بھی کر رہا ہوں اور عرض بھی کر رہا ہوں کہ پلٹ آؤ، سمجھ جاؤ، پلٹ آؤ، بس کر دو، بس اب اینڈ ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک سے پھر دوبارہ آپ سے بات کریں گے، اگلے ٹاپک کو لا کے نفس کے حوالے سے۔ تو جو یہاں تک پہنچ گیا ہوا یا جو یہاں تک ترتیب سے سن رہا ہے میری بات کو، انشاءاللہ اس کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پہ اور ہم سب پہ جو ہے اپنا رحم و کرم کرے، ٹھیک ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، اپنا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔